أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں، اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانے والوں، تکلیف پہنچانے والوں کے لیے دردناک عذاب اور لعنت کی بات بتلائی گئی ہے۔ جو حدیث پڑھی گئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار بتلایا۔ کسی کے بھی ایمان کا معیار یہ ہے کہ اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو تو وہ ہے ایمان۔ اگر کسی کو اولاد کی محبت زیادہ ہے، کسی کو ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، یا کسی شخص کو تعلقات والے دوست و احباب کی محبت زیادہ ہے، یا کسی مالدار کی یا کسی فلاں کی محبت زیادہ ہے، اور ان سب کی محبت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے، اگر تقابل کریں گے تو فرمایا یہ ایمان والا نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت اس کے نزدیک اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ، اس کے ماں باپ کی محبت سے زیادہ اور ساری دنیا کے لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، تب تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت میں سچا ہونے کے دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ دیگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے مختلف الگ الگ طرح کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بڑا معجزہ دیا گیا، جو زندہ جاوید معجزہ دیا گیا، ہمیشہ ہمیش والا معجزہ دیا گیا، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک معجزہ بھی ہے۔ معجزہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کسی کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ عام دنیا کے لوگوں میں سے کسی کے پاس باضابطہ لکھنا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سیکھا تھا، مگر اچانک 40 سال کی عمر مبارک میں جب آپ کے اوپر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سے آپ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید کی آیات بڑے ہی فصاحت و بلاغت کے انداز میں لوگوں کو بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس طرف میں آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید اختیار کرو، اسی کے آگے سر بسجود ہو، دیگر تمام معبودان باطلہ کو ترک کر دو، لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کرو۔ تو یہ
اللہ رب العزت نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ لوگ حیران پریشان ہکا بکا رہ گئے کہ انہوں نے باضابطہ کسی سے لکھنا پڑھنا تو سیکھا نہیں تھا، لیکن کلام ایسا سناتے ہیں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عربی دان اس وقت اس علاقے میں پورے عرب کے اندر کوئی بھی بہترین سے بہترین عربک لینگویج جاننے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، کوئی بھی فصاحت و بلاغت پر مہارت رکھنے والا اس جیسا کلام، اس جیسی ایک آیت بھی پیش کرنے سے عاجز تھا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پیش کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ سوچیں کہ بھائی انہوں نے کہیں سے یہ کلام سیکھا ہے کیا؟ پاسبل نہیں ہے، کسی انسان سے سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لکھنا پڑھنا باضابطہ سیکھا نہیں تھا۔ پھر یہ کلام آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ کلام اتر کہاں سے رہا ہے؟ یہ کلام نازل کہاں سے ہو رہا ہے؟ سوچنے کے بعد اسی عقیدے پر پہنچیں گے، اسی یقین پر پہنچیں گے کہ کوئی ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی ایک ہے جس کی بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور اسی نے ان پر یہ کلام نازل کیا ہے۔ کوئی ایک ہے، وہ یقین کریں گے کہ کوئی ایک ہے جس نے یہ کلام نازل کیا اور وہ ہے اللہ، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی جانب سے وہ لوگوں تک، بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا معجزہ ہونا۔ ساتھ میں قرآن کریم ہدایت کی کتاب بھی ہے، رحمت کی کتاب بھی ہے، اور امت محمدیہ کے لیے شریعت بھی ہے قرآن مجید۔ یہ سب باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہ ایک معجزے کے طور پر عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بھی بہت ساری باتیں قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی گئی، تو اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا سکھایا، تعظیم کرنا بتایا۔ ظاہر سی بات ہے، پورے مذہب کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورے مذہب اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا انکار ہوگا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے حدیث کا انکار ہو جائے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے اسلام کا انکار ہو جائے گا، مسلمان نام کا کوئی ایک اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا اس کا بھی انکار ہو جائے گا، سب چیزوں کا انکار۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ پتہ یہ چلا اسلام کے وجود کے لیے، قرآن کے وجود کے لیے، حدیث کے وجود کے لیے، مسلمانوں کے اپنے وجود کے لیے، اپنے تشخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، اور آپ کا دل و جان سے آپ پر ایمان رکھنا اور آپ سے محبت رکھنا لازم ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہوں گی تو پھر سارا اسلام، قرآن، ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا، ہر چیز کا انکار۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ زور دیا ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے اور ان کی توہین نہ کی جائے۔ چنانچہ جو آیت پڑھی گئی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات بتلائی ہے کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے بدبختوں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ایسوں کے لیے ذلت والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ منہ کی کھائے گا، اوندھا گرے گا، مرے گا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے مستقل، سورہ حجرات، اس کے ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام کے تعلق سے
ہدایات بتلائی گئی ہیں۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نرم آواز میں نبی کو بلاؤ، نرم آواز میں نبی سے خطاب کرو۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا جو لوگ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کو آپ کے کمروں کے پیچھے سے، گھر کے پیچھے سے، دروازے کے باہر سے چیخ چلا کر آواز لگاتے ہیں اور آپ کو بلند آواز میں خطاب کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں کہ اکثر لوگ ناسمجھ ہیں، ان میں اکثر لوگ ناسمجھ ہیں جو آپ کو اس طرح خطاب کیا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جب ایمان والوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی کے سامنے آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، آواز پست رکھنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو اونچی کرے گا وہ ناسمجھ ہے، وہ غیر عاقل ہے، یا موٹے الفاظ میں یوں کہیے وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ببانگ دہل یہ اعلان قرآن مجید میں کر دیا اور ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ تاریخ کے اندر ثبت ہو چکا ہے، قرآن کریم کا حصہ بن چکا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی اتنی آیات ہیں قرآن مجید میں، ساری بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں جتنی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذکر آیا، منافقین کی جانب سے، کفار کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، یہودیوں کی جانب سے، عیسائیوں کی جانب سے اور مکہ کے بڑے بڑے کافروں کی جانب سے، اللہ نے کہیں پر بھی سمجھانے والا انداز ذکر نہیں کیا، جلال والا انداز ذکر کیا، حاکمانہ والا انداز ذکر کیا، قہار والا انداز ذکر کیا۔ جگہ جگہ پر اللہ نے ان کے لیے عذاب کی بات کہی، ان کے لیے جہنم کی بات کہی، ان کے لیے ہلاکت کی بات کہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معیار ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے اسلام کا۔ اگر اس کے اندر خرابی آ گئی، اس کے اندر کمزوری آ گئی اور تو پھر اسلام، مسلمان، قرآن، حدیث سب فنا ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا۔ اس لیے معزز دوستو بزرگوں، ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ہماری اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کوئی کتنا ہی امیر ہوگا، کوئی کتنا ہی بڑی پوزیشن والا ہوگا، کوئی کسی بھی ملک کا صدر ہوگا، چاہے ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو یا کسی اور ملک کا وزیر اعظم ہو، یا ہمارا اپنا باپ ہو یا ہمارا اپنا بیٹا ہو، کوئی ہو، اللہ کی قسم ان سب کی محبت ایک کونے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب کے اوپر حاوی ہونا اور ان سب کی محبت سے زیادہ ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی گستاخی کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی توہین کرے کسی بھی طریقے سے، اس وقت میں نرم انداز اختیار کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا، یہ سوچنا کہ بھئی شاید ہم اس طریقے سے کر لیں گے مسئلہ قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ محفوظ کرے ہماری نسلوں کو، اللہ محفوظ کرے ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ محفوظ کرے تمام مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی ایسی گستاخی کرنے سے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے ایسی گستاخیوں سے۔ لیکن اگر کوئی کرے گا، ہمارا بیٹا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمارا باپ ہوگا ہم اس کے ساتھ میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہوگا ہم اس کے ساتھ میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ نہ مانے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، سوچ و وچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو کوئی دہشت گردی کا نام دیتا ہے دے لے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے اگر سرحد پر لڑتے ہوئے اگر ہمارا کوئی ہندوستانی بھائی، ہمارا کوئی ہندوستانی مسلمان سرحد پر ہندوستان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا تو ساری دنیا کی نظروں میں وہ شہید ہے۔ اگر کوئی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ مارا جائے گا تو وہ شہید ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا تو وہ شہید ہے۔ اور دنیا کی نظروں میں، دیگر مذہب والوں کی نظروں میں اگر کوئی ان کے مذہب کا پیروکار اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا تو ان کی نظروں میں وہ شہید ہے۔ اگر وہ ان کی کتاب کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کے خداؤں کی، جھوٹے خداؤں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کی قسم اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کچھ کرے تو وہ شہید نہیں، وہ دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ تعجب کی بات ہے ایک مسلمان لڑ رہا ہے ہندوستان کی سرحد پر حفاظت کے لیے، وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور ساری دنیا جو اپنے فیملی کی سیفٹی کے لیے لڑ رہی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہیں، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے لڑے تو وہ دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ جناب گجرات میں فسادات ہوئے، وہ دہشت گردی نہیں تھی، خون بہا دیا گیا، وہ دہشت گردی نہیں تھی، لوگوں کا قتل عام کیا گیا، وہ دہشت گردی نہیں تھی، لوگوں کے پیسے لوٹ لیے گئے، وہ دہشت گردی نہیں تھی، کالے پیسے کے اوپر بند لگانے کے نام پر لوگوں کے جیب خالی کر لیے گئے، وہ دہشت گردی نہیں تھی، لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے دھوپ کی تپش میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا گیا، وہ دہشت گردی نہیں تھی۔ اگر مسلمان اپنے اسلام کی بات کرے، مسلمان قرآن کی بات کرے، اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات کرے، وہ دہشت گردی ہے۔ تعجب کی بات ہے اللہ کی قسم اگر اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے کہ مسلمان قرآن کی حفاظت کرتا ہے یہ دہشت گردی ہے، تو ہاں اللہ کی قسم ہمیں ایسی دہشت گردی قبول ہے۔ اگر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مسلمان لڑتا ہے اور اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے، ہاں اللہ کی قسم ہم ایسے دہشت گرد بننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کی جائے گی تو ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں پورا ملک محفوظ رہے گا، پوری دنیا محفوظ رہے گی۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے قیامت برپا نہیں ہوگی، اور جب لا الہ الا اللہ کہنے والے مٹ جائیں گے اللہ رب العزت قیامت برپا کر دیں گے۔ جب کوئی مذہب نہیں ہوگا، جب کوئی یہودیت باقی نہیں رہے گی، جب کوئی عیسائیت باقی نہیں رہے گی، جب کوئی مجوسیت باقی نہیں رہے گی، جب کوئی غیر مسلموں کا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ کسی ملک کا صدر گستاخی کر رہا ہے، اپنے ملک کے پورے لوگوں کو گستاخی کرنے پر ابھار رہا ہے، گستاخانہ کارٹونز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا کر گھروں پر لگانے کی بات کہہ دی گئی ہے، اور جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑا ہو جائے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہنچ کر کے گانے بجائے جا رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، ان کا جینا دو بھر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اسلام کے تعلق سے کٹر پنتھی ہے۔ ہاں ہے کٹر پنتھی، تم نے کورونا لایا اور کتنے ویکسین بنا لیے، اسلام کی کٹر پنتھی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا جانے والا نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لوگ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ کو بجھا دیں، فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے اگرچہ لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، کتنی ہی ناگوار گزرے، اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ فرانس میں کارٹونز بنا کر، گستاخانہ کارٹونز بنا کر مسلمان نے، ایک مسلمان معاملہ کیا ہوا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہاں کے کسی اسکول ٹیچر نے، وہ ان لوگوں کی نظروں میں بڑا معتبر تھا، بڑا مانا ہوا تھا، اس نے انتہائی گستاخانہ تضلیل والے کارٹونز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے، تصویریں بنا کر کے لوگوں کو وہ دکھلاتا رہا، تو ایک مسلمان غیرت
سیرت میں ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے، کوئی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، زبان سے گستاخی کرے گا، زبان کھینچ لیں گے، ہاتھ سے گستاخی کرے گا، ہاتھ کاٹ دیں گے، اگر وہ نہیں باز آئے گا تو اللہ کی قسم گردن بھی سر قلم کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان دینا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی فیملی کو بھی قربان کرنا پڑے، سب کر سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی، توہین ہرگز نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ نہیں برداشت کر سکا مسلمان، نہیں برداشت کر سکا، کیونکہ وہ مسلمان تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا وجود کیا ہے، جانتا تھا کہ میرا وجود کیوں ہے، جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری دنیا کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ گیا اور چاقو لے کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کو تو وہاں لوگوں نے مار دیا اور اس کو ہمارے حساب سے تو بہرحال اسے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھرپور اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے جیسا جذبہ ہم سب لوگوں کو نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان کبھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، ضرورت پڑے گی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اینقص الدین وانا حی کے نعرے لگاتے ہوئے نکل پڑیں گے میدان جنگ میں، ضرورت پڑے گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نکل پڑیں گے اور کہیں گے ہے کسی کو شوق جو اپنی عورتوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو آئے اور مسلمان کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ ارے دو بدو مقابلہ کر کے دیکھو، کیا گن اور تلوار، کیا گن سے اور گولیوں سے چھپ چھپ کر مارتے ہو؟ مسلمان سے اگر مقابلہ کرنا اسلام کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اللہ کی قسم کبھی کوئی غالب نہیں آ پائے گا۔ ایک مسلمان نہیں ہوتا ہے، دسیوں کو ختم کر سکتا ہے جب بات مذہب کی آتی ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے۔ کسی ملک نے پرمیشن دی ہی نہیں ہے، جمہوری کنٹریز میں اسپیشلی، کہ کسی بھی مذہب کے جو بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کی توہین کرنے کی پرمیشن نہیں ہے کسی کو بھی۔ چلو پر گستاخی کرنے والا اس کا پروپیگنڈا کرتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن ملک سپورٹ کر رہا ہے، ملک کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور سارے مسلمانوں سے ٹکرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ممکن نہیں ہے جناب، اگر سارے مسلمان اسلام کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں ممکن نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کے ہیں، اگر صرف یہی ساری دنیا کے اندر پھیل جائیں تو تمام غیر اسلامک کنٹریز کو اسلامک کنٹریز میں چینج کر سکتے ہیں۔ اتنا دم اللہ نے دیا ہے، اتنا پاور اللہ نے دیا ہے۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے مت کہ ارے بھائی کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، ایسا کہنا چاہیے کیا، ایسا کرنا چاہیے کیا۔ سوچتے ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، پھر ہمارے سامنے کوئی گالی بکے گا، ہم سوچیں گے کہ ارے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلو کہاں لڑتے، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی فیملی کی حفاظت کرنا ہے۔ جان بچی تو لاکھوں پائیں، بعد میں دیکھیں گے دین کا جو بھی مسئلہ ہے، بعد میں دیکھیں گے نماز کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ارے اسی وقت تباہی شروع ہو جائے گی، اسی وقت بربادی شروع ہو جائے۔ کھڑا ہونا ضروری ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، باز رکھنا ضروری ہے۔ نصیحت سے باز آ جاتا ہے تو زہر قسمت، اس کی قسمت اچھی ہے۔ اگر سمجھانے سے باز آ جاتا ہے اس کی قسمت اچھی ہے۔ نہیں باز آتا ہے، گستاخی کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، گستاخی کرتا ہے اور اپنی حرکتوں کو جاری رکھتا ہے تو پھر وہی حال ہوگا جو فرانس کے مسلمان نے اس ٹیچر کا کیا تھا، ہوگا یہ، کیونکہ مسلمانوں میں اتنا جذبہ ضرور ہے۔ ابھی فی الحال ہم کیا کریں؟ اچھا تعجب کی بات تو یہ ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے، ہمارے اس ملک کے اندر بھی آئے دن ایسے واقعات کبھی کبھی پیش آئے ہیں، لیکن فی الحال پریزنٹ جو سچویشن چل رہی ہے، ایک بڑا طبقہ ملک کے لوگوں کا کہہ رہا ہے وی اسٹینڈ وتھ فرانس، کہ ہم فرانس کے ساتھ ہیں اس ٹاپک میں۔ خیر وہ غیر مسلم ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان میں سے کوئی کھل کر گستاخی کرے گا آمنے سامنے، اس کا بھی وہی انجام کر دیا جائے گا۔ اجازت نہیں ہے، مسلمان نہیں برداشت کرے گا۔ کیا ہے، جان ہے نا، کل مرنے کا آج مر جائیں گے، 10 دن کے بعد مرنے کا آج مر جائیں گے، کیونکہ ہمیں شیر کی زندگی جینا ہے۔ چاہے ایک دن کے اندر لڑتے لڑتے ہم ختم ہو جائیں، ایک دن کی موت بہادری کے ساتھ میں جو شیر والی ہوگی، ہم اس کو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی کے اوپر ترجیح دیں گے۔ بات اسلام کی ہے، بات مسلمان کی ہے، اس لیے معزز دوستو بزرگوں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کبھی ایسا ہو، اللہ فرماتے
फरमाते हैं फल्लदीन आमनु बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया जो लोग नबी पर ईमान रखते हैं, नबी की ताज़ीम करते हैं, नबी की मदद करते हैं, तो वही लोग और उस कुरान का इत्तिबा करते हैं जो कुरान आपके साथ भेजा गया, यही लोग कामयाब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम क्या है? उलमा फरमाते हैं कोई तौहीन करेगा मुसलमान खड़ा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने से पहले थी, कब्र वाली हयात तो है ही, लेकिन जो दुनिया से पर्दा फरमा जाने से पहले थी, उस वक़्त में मदद क्या है? ईमान कबूल करे, आपका यकीन करे और आपको कोई तकलीफ पहुंचे, उस वक़्त में मुसलमान खड़ा हो जाए। आज क्या मदद होगी? यही कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो तमाम मुसलमानों का दीनी फरीदा बनता है कि वो उस वक़्त में खड़े हो जाएं। अफसोस की बात है, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन हम फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं, मसलकों में बटे हुए हैं। अगर देवबंदी एहतजाज करता है तो अहले सुन्नत वल जमात नाम से जो बरेलवी पाए जाते हैं नहीं खड़े होंगे। क्यों? कहीं हम उनके साथ में न मिल जाएं और कोई उनको हक समझकर उनकी तरफ में न चला जाए। अरे आपसी इख्तिलाफात की जब बात होगी लड़ लेना, आपसी इख्तिलाफात की जब बात होगी उस वक़्त में कर लेना, लेकिन मामला इस वक़्त में हमावो शुमा का नहीं है, मामला इस वक़्त में देवबंदी और बरेलवी का नहीं है, मामला इस वक़्त में अहले हदीस और देवबंदियों का नहीं है, तबलीगियों का नहीं है, सादानियत का और शुराइयत का नहीं है, जमीयत का नहीं है, मदरसों का मसला नहीं है। इस वक़्त मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो भी मुसलमान जमात है, हर जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करती है। अब इस वक़्त में एक बड़ा तकाजा ये है, अगर आप लोगों में से अल्लाह ने किसी को पावर दिया है तो एक बहुत बड़ा इवेंट रखिए, बहुत बड़ा जलसा रखाइए जिसके अंदर सारे मसलक वाले, अगर है आप में कोई पावर, अल्लाह ने आप लोगों को पावर दिया है, उतनी पहुंच दी है, अगर आप ये कर सकते हैं, इंतज़ाम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो अभी इस वक़्त में ताज़ा मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही, दीगर तमाम उलमा भी आपका साथ देंगे। ये टॉपिक ऐसी है कोई पीछे नहीं हटेगा। एक बहुत बड़ा जलसा रखाइए, उसमें तमाम मसलक वालों को बुलाइए और उसके अंदर इस बात का इजहार किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बतलाए जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम बतलाई जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों को मकाम दिया है वो मकाम बताया जाए, इस्लाम की बेहतर सूरत लोगों के सामने रखकर उसके बाद गुस्ताखी करने वालों का जो अजाब होगा और जो तबाही होगी और जो उन लोगों का गलत नजरिया है, उन सब चीजों को भी जिक्र किया जाए। एक बहुत जरूरी मौका है ये, अगर ये आज हो गया तो हिंदुस्तान का फ्यूचर जो बजाय खतरे में नजर आता है, वो लोग भी मुतजलजल हो जाएंगे, वो लोग भी आइंदा इस तरह की कोई भी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जरूरत है इस बात की कि इस तरह एक इत्तेफाकी एक बहुत बड़ा इवेंट रखा जाए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती है तो मुसलमान अहले हदीस क्या है भूल जाता है, देवबंदियत क्या है भूल जाता है, बरेलवियत क्या है भूल जाता है, तबलीगी क्या है भूल जाता है। बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। ये ज़रूरी है, मगर आज हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं। एहतजाज फलां कर रहा है तो भाई हम नहीं करेंगे, वो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, ये बात नहीं है भाई। यहाँ पर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक काम ये है इंशाअल्लाह के वास्ते फ़िलहाल इस टॉपिक पर मसलकी इख्तिलाफात को कोने में रख कर के सब एक जगह जमा हो जाएं, इंशाअल्लाह एक रौब पड़ेगा, एक दबदबा पड़ेगा, फिर कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और इसका रास्त दबदबा फ्रांस पर भी पड़ सकता है। मुसलमानों को ये कोशिश करना है कि वो खबीस माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाए, या तो माफ़ी मांगे या फिर उसका कोई ना कोई अंजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ से कर दे, या कोई और मुसलमान खड़ा होकर जो टीचर का हाल किया था वही हाल उसका कर दे। वहाँ पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुजुर्गों, एक काम ये है। दूसरा जो सबसे अहम काम इस वक्त में हम में से हर एक को करना है, फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बाइकाट कीजिए। आप देखिए, तहकीक कीजिए फ्रांस के क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हमारे घरों में अवेलेबल हैं, उन सब को आप बाइकाट कीजिए। क्यों भाई, क्या हो जाएगा बाइकाट कर लेने से? हम तो यहाँ पर है जमहूरी कंट्री में, इस्लामिक कंट्री वाले कर लें, हम क्यों करें? बहुत नुकसान होगा। मालिया ही सबसे बड़ा जरिया होता है किसी कंट्री को चलाने का। अगर मालिया ही खतरे में पड़ जाए तो उनको घुटने टेकना पड़ेगा, और कैसे बड़ा नुकसान होगा। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? 25 करोड़ तो है।
اب 25 کروڑ سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 25 کروڑ تو ہے. اگر ایک 5 روپے کی چیز، 5 روپے کی چیز بھی اگر صرف 1 کروڑ مسلمان بھی 5 روپے کی چیز بھی نہ خریدیں، 5 کروڑ کا نقصان تو وہیں ہو جائے گا. 5 کروڑ کا نقصان صرف ایک مرتبہ نہ خریدنے پر. ایسی بہت ساری فضول چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں جس کا ہمارے کھانے پینے سے، ہمارے جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس لذت کے لیے، مزوں کے لیے، فلاں کے لیے مختلف چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں. کیوں؟ کیا ضرورت ہے ان گستاخوں کی چیزوں کو یوز کرنے کی؟ تو آپ معلومات کیجئے، جو چیزیں ان کے پروڈکٹس ہیں ان تمام کا بائیکاٹ کرنا بھی اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے ان کو کافی چوٹ پہنچے گی. بہرحال معزز دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما کر قبر کی حیات مبارکہ میں پہنچنے کا مہینہ ہے. بلکہ یوں سمجھ لیجیے ہمارے اپنے وجود کی شناخت کا مہینہ ہے، ہمارے اپنے اسلام کی شناخت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں جلسے لوگ کر رہے ہیں وہاں پر آل فال کرنے کے بجائے یہ چیزیں بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اور گستاخ رسول پیدا نہ ہو اور کوئی اور اتنی بڑی ہمت نہ کر سکے. بہرحال یہ یقین رکھیے گا، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو بھائی بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو مرتے دم تک ایمان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی بھی قسم کی گستاخی سے مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو، سب کو محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.